اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری دعا لائی ہوں جو قرآن پاک میں بھی ہے اور قرآن پاک کی عظیم آیتوں میں سے ہے، اور اس پہ بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن مختصر سا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ احادیث کی روشنی میں کون کون سے ایسے وظائف ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس میں بتائی گئی ہیں، اور اس کا بہت ہی پیارا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں معبود اس کے سوا، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کی وحدانیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اور اس میں آپ کو احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی فضیلت بھری آیت ہے، اور الحمدللہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس کے بارے میں تو کسی قسم کی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک یا احادیث سے جو چیزیں ظاہر ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور فضول جو کالے جادو والے الفاظ ہیں یا اس طرح کے معاملات جو آج کل لوگ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، تو فلاں منتر جی فلاں منتر، تو اس طرح کے چیزوں کو اوائڈ کریں، ایسی چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں جو آپ احادیث کی روشنی میں سیکھیں یا پھر قرآن پاک سے اخذ کی گئی ہوں، یا جو ہمارے صحابہ کرام نے اور تابعین تبع تابعین میں سے جو چیزیں یا اولیاء اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں اپنے فالورز کو، ان چیزوں کو ضرور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس کو آیت الکرسی بھی کہا گیا ہے، اور آئیے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جی، یہ میں نے اس لیے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اور بہت آرام سے، تاکہ جن بہنوں کو یا جن فالورز کو ویورز کو پڑھنی نہیں آتی تو وہ اپنی یا کہیں کوئی غلطی کا اندیشہ ہے تو اس چیز کو توجہ سے سن لیں، بار بار رپیٹ کر لیں اور دیکھ کے اچھے سے یاد کر لیں۔ جی، اب ہم اس صورت کے جو خواص ہیں یا اس آیت الکرسی کے جو خواص ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا کریں۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، اگر آپ قرآن پاک سے دیکھنا چاہیں تو اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، تیسرے پارے کے شروع میں۔ تلک رسلو جس پارے کا نام ہے اس کے شروع میں ہے، تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، اور زبر زیر کی خاص احتیاط کریں گے ویورز، تاکہ معنی میں فرق نہ آئے۔ تو کیا فرمایا ہے کہ موت کے بعد وہ فوراً جنت کے آثار اور راحت اور آرام کا مشاہدہ کر لے گا۔ تو یقیناً موت کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان بہت زیادہ غم میں ہوتا ہے، اپنوں سے چھوٹ کے بہت پریشان ہوتا ہے، ایک نئی دنیا میں جاتا ہے تو وہ بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس وقت
یہ جو ہے اس کو بہت زیادہ راحت دے گی۔ اگر جس شخص کی عادت ہو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی، تو یقیناً اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا پڑھنے والا جو ہے وہ آرام میں ہوگا، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو روایت کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کا پڑھنا جو ہے وہ چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ہے، یعنی 4 حصے قرآن کے پڑھ لیں تو آپ کو آیت الکرسی اگر پڑھیں تو 4 حصے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا، اور بہت ہی فائدہ مند دعا ہے۔ میں اس کے بارے میں مزید بھی آپ کو آگے احادیث سے چیزیں بتاؤں گی، اس کو ضرور سنیں، کوئی چیز سکپ نہ کریں، تاکہ اگر کوئی بھی آپ کے لیے جو چیز آپ کو ضرورت ہو اس کے بارے میں بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ ہو جائے، تو آپ اس سے مستفید ضرور ہوں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ ٹی وی ڈرامے یا کچھ ایسا فضولیات دیکھ کر سوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ سونے سے پہلے اس آیت الکرسی کو پڑھ لیں، تاکہ اللہ کی امان میں ہوں، اور ایک فرشتہ جو ہے صبح ہونے تک انسان کی حفاظت کرے، اور شیطان جو ہے وہ صبح تک ایسے شخص کے پاس نہیں آئے گا۔ اور اپنے بچوں پر بھی دم کر دیں، جو بچے نہیں پڑھ سکتے اور جو گھر میں ہیں تو کوشش کریں اونچی آواز میں پڑھے، جو بڑا بزرگ ہیں یا بڑے ہیں، تاکہ باقی سب ساتھ پڑھ لیں اور اس چیز میں کوئی کوتاہی نہ رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ چوری پڑ جاتی ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یا راستوں میں کہیں جاتے ہوئے چوری ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کہیں سفر پہ نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور اس آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں، بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے، اور اس طرح کے معاملات سے انشاءاللہ آپ اللہ کی امان میں رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور حامیم تنزیل سے الیہ المصیر تک پڑھ لے تو وہ شام تک ناپسندیدہ اور تکلیف دہ امور سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا تو وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ! ہم کس طرح پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، تو اس سے ضرور جن گھروں میں جھگڑے اور ایسے معاملات ہیں کہ بات بات پہ جھگڑا یا معاملات طول پکڑ جاتا ہے، یا گھر میں چک چک رہتی ہے، تو ایسے معاملات میں جو ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے رحمت برسے گی ایسے گھر پر، اور صبح سے شام تک، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو رات سے صبح تک گھر میں امن رہے گا۔ خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے معاملات، سسرالی معاملات، یا کوئی بھی آپ کے آس پاس کے معاملات میں آپ جھگڑا فیل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور آگاہ کریں، تاکہ جو ہے وہ اس کو پڑھ کر اپنے گھر میں سکون حاصل کریں، اور یقیناً اس سے آپ کو بھی بہت ثواب پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس مال یا اولاد پر، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس مال و دولت ہے، مال و زر ہے، اس پر یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دے گا، تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب نہیں آئے گا۔ اب شیطان سے مراد ایسے بھی شیطانی انسان ہیں جو عبادت نہیں کرتے اور لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی شیطانیت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور ہے کہ جمعہ کے روز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی قلبی کیفیت کے لیے، دل کی کیفیت کے لیے، جمعہ کے روز بعد نماز عصر جو ہے وہ 70 بار پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آیت الکرسی کو پڑھیں، کتنی بار؟ 70 بار پڑھیں، اور دعا کیا مانگیں گے کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی مسائل ہیں، کوئی جھگڑے ہیں،
تو اس کے بارے میں بھی دعا کریں گے، اور اگر آپ رزق کی تنگی ہے اس کے بارے میں بھی آپ دعا کریں گے، اور اگر آپ کے جو ہے کسی قسم کے جادو کے اثرات ہیں تو اس کا تو معمول بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک تسبیح پڑھ لیں آیت الکرسی کی تو انشاءاللہ اس گھر سے جادو ہٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کا بہت فائدہ ہے کہ آیت الکرسی جو شخص اس کو 313 بار پڑھ لے تو اس کے لیے رزق بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا پڑھ لے کہ اس کو کسی دشمن کا سامنا ہے، کوئی پنچایت ہے، کوئی فیصلہ ہے، کوئی کیس کا فیصلہ ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارے خلاف کوئی دشمن گواہی دے گا، کوئی دشمن ہمارے خلاف غلط بولے گا اور اب حق پر ہیں، تو یقیناً حق کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ نہ حق کسی کے لیے نہ پڑھیں، اور اس کو 313 بار یا 3 تسبیح جو ہے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے تو یقیناً آپ اس دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور کسی طرح کے پنچایت کا غلط فیصلہ نہیں ہوگا، یا عدالت میں کوئی کیس دائر ہے تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اور صبح شام گھر میں جانے کے وقت اور رات کو لیٹتے وقت پڑھا کرے تو وہ فقیر سے غنی ہو جائے گا، یعنی اس کو غیب سے ایسا رزق ملے گا، اس کا گمان ہی نہ ہوگا، اور اس کا مال جو ہے ایک تو چوری سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا اس کا رزق بڑھتا جائے گا۔ جس کسی کو بھی غریب کو دیکھیں یا کسی اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھیں کہ جن کا چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے یا جن کے سر پہ قرضہ ہے، تو ان کو ضرور بتائیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 3 تسبیح آیت الکرسی کی لازمی پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کریں، اور کوشش کریں کہ صبح کے وقت پڑھیں۔ صبح کا وقت رزق کی تقسیم کا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے کافی سارے امور جو ہیں وہ دن بھر میں سر انجام دینے ہوتے ہیں، تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی قسم کے شر یا کسی قسم کے دشمن کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اچھا، ایک چیز بہت فائدے والی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آیت الکرسی کے جو کل حروف ہیں وہ 184 ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرح سے تو ہم اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی حاجت کے لیے بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں بھی دیکھیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور اس آیت الکرسی کے حروف کتنے ہیں؟ 184، تو اس کو ملٹیپل کر لیں آپ، ٹھیک ہے، تو یقیناً 1840 بار پڑھنے کا ثواب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے پر آپ کو 9200 بار پڑھنے کا ثواب ہے، سبحان اللہ، یقیناً۔ اور اگر اس کو سال بھر میں آپ پڑھتے رہیں گے اس طرح کے معمول کے حساب سے تو آپ کی 33,12,000 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اس کا فائدہ کتنا ہے دیکھیں، آپ کا اعمال نامہ کا وزن بھی بڑھائے گا، اور آپ کی دنیا میں بھی آسانی ہے، اور آخرت میں بھی معاملات آپ کے لیے کتنا بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا اگر آپ کے کسی رشتوں کی بندش کا معاملہ ہے، کاروبار کا یا رزق کا معاملہ ہے، یا کسی قسم کا جادو کے اثرات اگر آپ کو لگتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔